اور وہ لوگ جو سارا سال اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، وہ آ کر صحابہ کے خلاف اپنی زبان دراز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رجب بٹ نامی یوٹیوبر نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے حوالے سے گستاخی کی۔ کسی ایک مجلس کے اندر شریک تھا، وہاں پر اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گستاخی کی۔ اب ناظرین محترم، دیکھنا یہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف اس طرح کی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کرے، کیا ایسا شخص قانون کی گرفت میں نہیں آنا چاہیے؟ بلکہ قانون کی گرفت میں ہی کیا، ایسے ان کے چینلز وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگانی چاہیے جو اس طرح کا فتنہ و فساد جو ہے ملک کے اندر برپا کرتے ہیں۔ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کی، صحابہ اکرام، ان کی ذات کے اوپر ان کا ایک وہ لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر، ان کی صحبت کے اندر گزرا، ہم تو اس لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور پھر وہ لوگ جو ان کی اس زندگی کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، حقیقت میں تو وہ خود لعنت کے مستحق ہے۔ اور وہ لوگ جو سارا سال اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، وہ آ کر صحابہ کے خلاف اپنی زبان دراز کریں تو پھر ایسے لوگوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے جو حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا ہے، اس کے کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے کون کون سے پوائنٹس کے اوپر بات کی، اور رجب بٹ نامی جو یوٹیوبر ہے اس کے اوپر کون کون سی دفعات جو ہیں اس کے اس گستاخی کے اوپر لگتی ہیں، اور انہوں نے کون سا مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے، ہمارے جو ادارے ہیں ان سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ جامعہ نعیمیہ نے جو فتویٰ دیا اس کے چند نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ابھی آپ نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، رجب بٹ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو ہے وہ گستاخانہ زبان استعمال کی، جو کہ شرعی لحاظ سے کھلی توہین صحابہ ہے۔ پھر اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایسے شخص کا دفاع کرنا یا اس کی گستاخی کی توجیہ دینا شرعاً ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی جو گستاخی صحابہ ہو پھر لوگ اس کا دفاع کرنے کے لیے جو آ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ پوائنٹ ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں توہین صحابہ کی دفعات جو 295A اور 298A موجود ہیں، جن کے تحت رجب بٹ قابل سزا ہے، یعنی اس دفعات کے تحت اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ نمبر 4 پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ علماء نے اس کے اندر مطالبہ کیا ریاست اپنے ایسے گستاخ عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کرے۔ نمبر 5 پہ یہ پوائنٹ ہے کہ رجب بٹ کے جو بیانات ہیں فرقہ واریت پھیلانے اور امت میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یعنی جس طرح اس کا یوٹیوب چینل ہے، وہ اس چینل کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلانے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر نمبر 6 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایسے افراد سے مکمل اجتناب کرنے اور ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اس کے چینل کو یا اس کو فالو کیا ہے وہ انفالو کریں، اور اس کے چینل کو انسبسکرائب کریں، یعنی اس پوائنٹس کے اندر یہی بتایا گیا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے جو 3-4 صفحات پر مشتمل جو جامعہ نعیمیہ دارالعلوم لاہور کا فتویٰ تھا، اس کا جو مین پوائنٹ تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے ہیں۔